جیسا کہ یہ مسئلہ جو آپ کے سامنے پیش کروں گا آسان فقہی مسائل صفحہ نمبر 159 پہ مل جائے گا، پوری تفصیل ہے۔ 7 ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ اب اس ویڈیو میں ذرا سمجھ لیجیے گا۔ نمبر 1، نزلہ یا زکام، ناک سے کسی وجہ سے سردی وردی ہو جاتی ہے تو ناک سے پانی نکلنے لگتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے چاہے وہ پانی پتلا ہو یا وہ پیلا رنگ کا پانی ہو یا گاڑھا پانی ہو، اس سے آپ کا وضو بالکل نہیں ٹوٹے گا، آپ بالکل پاک ہیں۔ ہاں یہ اور بات ہے، اگر پانی کے ساتھ ساتھ ناک سے خون بھی آنے لگے پھر مسئلہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، وضو کرنے کے بعد کھانے پینے سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے آپ گوشت کھائیں، چاہے آپ اونٹ کا گوشت کھائیں، یا چاہے آپ کوئی کچا کھانا کھائیں، روٹی کھائیں، پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، یا کوئی بھی پانی پی لیں، پانی کسی طرح کا پانی، شربت پئیں یا پانی پئیں، یا پھر آپ کوئی بھی کھانا پینا کریں، اس سے آپ کا وضو بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں لیکن ایک بات اور ہے، اگر کوئی بدبودار چیز ہے جیسے پیاز ہے، لہسن ہے، اگر یہ کھائے ہوئے ہیں، منہ سے ایک طریقے کا جو ہے ایک طریقے کی بو آ رہی ہے، تو ایسی صورت میں آپ اس بو کو دور کریں، منہ صاف کریں، پھر نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں، وضو لیکن آپ کا نہیں ٹوٹا، آپ ناپاک نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 3، برہنہ ہونے سے یا پھر برہنہ جسم دیکھ لینے سے یا اپنا دیکھنے سے یا کسی اور کا، ابھی اللہ تفصیل باتیں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات، برہنہ ہونے سے کپڑا بدل رہا ہے، وضو کرنے کے بعد عورت کپڑا بدلی ہے، مرد کپڑا بدلا ہے، کپڑا چینج کیا ہے، بالکل برہنہ پورے کپڑے اتار دیا، دوسرا کپڑا پہنا، کوئی بات نہیں، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹا، وضو بالکل ابھی بھی باقی ہے آپ کا۔ اسی طرح دوسرے کا جسم سطر دیکھ لیا، اپنا سطر دیکھا تو کوئی دقت نہیں، دوسرے کا سطر دیکھا، اگر اپنی بیوی ہے تو سطر دیکھنا جائز تھا لیکن بہتر نہیں ہے، جائز ہے لیکن آنکھوں میں جو ہے آنکھوں کی روشنی میں فرق پڑتا ہے، فقہاء نے اور اطباء نے لکھا بھی ہے، تو ایک جائز ہونے کے بعد لیکن جائز ہے، کوئی دقت نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن ہاں غیروں کا اگر سطر دیکھتا ہے جان بوجھ کر تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس کے باوجود بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا، ٹھیک ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ سمجھ لیجیے گا۔ اور اس کے بعد نمبر 4، سطر کو چھونے سے، اب اپنا سطر ہے، چاہے کپڑے کے اوپر سے چھوئے یا بنا کپڑے کے ڈائریکٹ چھوئے، اس سے بھی چاہے اگلی شرمگاہ ہو یا پچھلی شرمگاہ ہو یا عورت کا سینہ ہو، چھاتی ہو، اس سے وضو بالکل نہیں ٹوٹتا ہے۔ اگر دوسرے کی شرمگاہ کو چھو رہا ہے، ایسی صورت میں اگر اس طرح چھو رہا ہے، اپنی بیوی ہے تو جائز ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا، لیکن ہاں اگر کسی غیر بیوی کے علاوہ کسی اور کی سطر کو چھو رہا ہے، چھوٹا سا بچہ 2 مہینہ 4 مہینہ کا، اس کی بات دوسری ہے، لیکن شہوت کے ساتھ جس کو دیکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، اگر اس کو چھو رہا ہے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیے گا دوسرے کے سطر کو چھونا، لہٰذا اس طرح حرام کام ہوا لیکن اس کے باوجود بھی وضو نہیں ٹوٹا، وضو ابھی بھی باقی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں کوئی اگر حرام کام، ناجائز کام، کوئی گناہ کے کام ہو جائیں، اس سے وضو کمزور ہو جاتا ہے، دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے، اچھا ہے، لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سمجھ لیجئے گا۔ اور نمبر 5، عورت کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، غیر محرم کو دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، دیکھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، قصدن دیکھے گا تو گناہ کبیرہ ہے غیر محرم کو، لیکن وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح اگر بیوی کا بوسہ لے رہا ہے، عورت کو چوم رہا ہے، بوسہ لے رہا ہے، چما چاٹی کرتا ہے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا، لیکن ہاں اگر مزی خارج ہو جائے، اگر شرمگاہ سے پانی نکل آئے تو پھر وہ تو ناپاک ہے، اس سے وضو ٹوٹ گیا، وہ ایک الگ بات ہے، صرف بوسہ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، حدیث سے ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا بوسہ لیا ہے وضو کے بعد اور ویسے ہی نماز پڑھی ہے، جو دوبارہ وضو نہیں کی ہے، لہٰذا وضو نہیں ٹوٹا، تو حدیث سے ثابت ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 6، آنکھ سے پانی نکلے، رونے سے، آنسو کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ رویا، تکلیف ہوئی اس کو، آنکھ سے آنسو آ گئے، اس کا وضو نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح دھول آنکھ پہ گر گئے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا، پانی اگر آنکھ سے نکل آتا ہے۔ اسی طرح سرما لگایا، آنکھ سے پانی نکل آیا، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹا، لیکن ہاں کسی بیماری کی وجہ سے اگر آنکھوں میں درد ہو اور اس بیماری کی وجہ سے آنکھوں سے پانی نکلنے لگے تو ایسی صورت میں درد کی وجہ سے پانی نکلنے لگے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 7،
ناپاکی کو چھونے سے یا ناپاکی کے لگ جانے سے. مثال کے طور پہ چھوٹا سا بچہ پیخانہ کر دیا تھا، اب ماں اس کے پیخانے کو صاف کر دیتی ہے، چھو دیتی ہے، اس سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا. اسی طرح چھوٹا سا بچہ جسم پہ پیشاب یا پیخانہ کر دیا، اس سے بھی اس کا وضو نہیں ٹوٹا. لیکن ہاں جہاں پیشاب پیخانہ لگا ہے اس کو دھو دے گی تو پاک ہے، لیکن وضو نہیں ٹوٹتا ہے اس سے. ٹھیک ہے، یہ 7 چیزیں تھیں. اس کے علاوہ بھی میں چند چیزیں بتا دیتا ہوں. جیسے اگر کوئی گانے سنتا ہے وضو کرنے کے بعد، گانے کا سننا حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، وضو کمزور ہو جاتا ہے لیکن وضو ٹوٹتا نہیں ہے. اسی طرح ٹی وی وغیرہ کا دیکھ رہا، یہ ناجائز ہے، لیکن ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. وضو کرنے کے بعد فلم دیکھتا ہے، گانے وانے دیکھتا ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ہاں گناہ کبیرہ ہے یہ سب کرنا، یہ یاد رکھیے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. میں نے چند باتیں پیش کی ہیں، طبیعت بہت خراب ہے، پھر بھی میں ایسے پیش کر رہا ہوں جیسے طبیعت میری درست ہے. کیونکہ جب آدمی بیٹھتا ہے نا اس طرح مسائل بیان کرنے کے لیے، طبیعت اندر سے ایسی ہو جاتی ہے جیسے آدمی درست ہے. ورنہ جب میں اکیلے میں رہتا ہوں، اس طرح خالی بیٹھا ہوں، تب مجھے پتا چلتا ہے طبیعت کتنی خراب ہے میری. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے.